نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ جو شخص جہنم سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا وہ کامیاب ترین انسان ہے۔ اور یاد رکھو دنیا کی زندگی دھوکے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ جنہوں نے اس کو حقیقت اور اصل زندگی سمجھا وہ ہمیشہ یہاں سے پچھتاتے ہوئے گئے ہیں کہ کاش کہ ہم آخرت کی فکر کر لیتے اور دنیا کی زندگی کو اسلامی طریقے کے مطابق گزارتے۔ یہ پچھتاوا لے کر گئے۔ اصل زندگی قیامت کے بعد شروع ہونے والی ہے جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہے، لیکن اس سے پہلے جو قیامت کھڑی ہے یہ بہت بڑا امتحان ہے، سب سے بڑا امتحان۔ وہاں پہ کامیابی اور ناکامی بالکل واضح ہو جائے گی۔ کچھ لوگ بڑی شدید قیامت کی گرمی کا سامنا کریں گے۔ ایسی شدید گرمی ہوگی کہ عام لوگ تو دور کی بات ہے، انبیاء جو اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہوں گے وہ بھی کہیں گے رب نفسی، یا اللہ آج اس گرمی سے مجھے بچا لے۔ ایسا وہ دہشت ناک دن ہوگا، ایسی ہولناکیاں ہیں اس دن کی۔ پھر اس کے بعد حساب ہے، اور یہ حساب ایک ایسی جگہ ہے کہ جس کے متعلق امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی ترین رشتہ داروں کو کہا تھا کہ دنیا میں میرے پاس جو ہے تمہیں چاہیے مانگ لو میں تمہیں دوں گا، لیکن حساب میں تمہارے کام نہیں آؤں گا۔ حساب اپنے اپنے عملوں کا ہے، تو یہ بڑی مشکل ترین جگہ ہوگی۔ پھر جنت میں جانے کے لیے ایک پل صراط ہے، جہنم کے اوپر سمجھو کہ پل ہے، اس سے گزر کے جانا ہے، اور وہاں پر بڑے لوگ اس پل سے گزرتے ہوئے اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں گر جائیں گے۔ یعنی کہ بہت خطرناک جگہ ہیں، بڑی مشکل ترین جگہ ہیں، لیکن پریشان ہونے کی ایک ایمان والے کو ضرورت اس لیے بھی نہیں ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پریشانیوں کا حل بتا دیا۔ فرمایا کہ تم ان ساری سختیوں، ساری پریشانیوں، ساری مصیبتوں، ساری تنگیوں سے بچ کر بڑے امن کے ساتھ بھی جنت میں جا سکتے ہو۔ چند کام آپ نے بتائے کہ یہ کر لو، یہ ساری مصیبتیں پریشانیاں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گی۔ کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے جو جنت کے دروازے پہ پہنچ جائیں گے نا تو ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوں گے وہ حساب کا سلسلہ کب ہوا، وہ ہونا ہے ابھی؟ اور کچھ پوچھ رہے ہوں گے کہ پل صراط سے گزرنا تھا، سنا تھا ہم نے، پڑھا تھا کہ پل صراط سے گزرنا ہے، تو ان کو بتایا جائے گا کہ یہ سارے مرحلے تمہارے حل اور طے ہو چکی ہیں۔ یعنی کہ اتنی آسانی ان کے لیے ہو جائے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بھی کچھ ہو گیا، اتنا آسان ہو جائے گا۔ اور یہ کن کے لیے ہوگا؟ سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو میں آپ سے ملاقات کے لیے گیا، کیونکہ یہ مسلمان نہیں تھے، یہ یہودیوں کے عالم تھے، یہودی تھے۔ تو چونکہ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، تو ان کے پاس بھی آسمانی کتاب کا علم تھا۔ تو کہتے میں دیکھنے کے لیے گیا کہ پیغمبر کے اندر جو علامتیں اور نشانیاں ہونی چاہیے واقعی یہ جو بندہ آ رہا ہے اس کے اندر ہے۔
کہتے میں دیکھنے کے لیے گیا تو ابھی آپ مدینہ کے اندر داخل نہیں ہوئے تھے، باہر ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، وہاں ابھی آپ آ رہے تھے، وہاں رکے ہوئے تھے، تو میں وہاں پہنچ گیا یہ دیکھنے کے لیے۔ اب میں جب وہاں پہنچا تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے، مسلمانوں کو سمجھا رہے تھے دین کی باتیں، اور وہاں صرف مسلمان نہیں تھے، غیر مسلم بھی تھے۔ تو آپ اس وقت کیا فرما رہے تھے؟ آپ نے کہا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو میری بات غور سے سنو، اطعموا الطعام، اللہ نے تمہیں مال دیا ہے نا تو بھوکھوں کو کھانا کھلایا کرو، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کا خیال کیا کرو، غریب کا خیال کرو۔ امیروں کو آپ نے کیا کہا؟ پیسہ دیا ہے اللہ نے تو غریبوں کا خیال کیا کرو۔ اور دوسرے نمبر پہ افشوا السلام، سلام عام کیا کرو۔ یہ سلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا تحفہ۔ ہم سمجھتے ہیں معمولی سی بات ہے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، بس کام ہو گیا۔ یہ سلام حقیقت میں سورہ حشر پڑھیں تو اس کے آخر میں، آخری آیتوں میں اللہ نے اپنا نام ذکر کیا۔ یہ سلام اللہ کا صفاتی نام ہے۔ السلام یہ اللہ کا صفاتی، جیسے رحمان، رحیم، ایسے ہی سلام یہ اللہ کا اپنا صفاتی نام ہے۔ وہ نام ہی اللہ نے تحیۃ من عند اللہ، قرآن کے الفاظ ہیں کہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ میری طرف سے مسلمانوں تمہارے لیے تحفہ ہے، سلام۔ اب جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کہتا ہے تو ہوتا کیا ہے کہ یہ سلامتی کی دعا ہوتی ہے، رحمت اور برکت کی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک مسلمان دوسرے کے لیے دعا کر رہا ہے اللہ سے، اور دوسرا جب جواب دیتا تو وہ اس کے لیے دعا کر رہا ہے۔ تو دنیا میں بھی سلامتی، رحمت اور برکت لوگوں پر نازل ہوتی ہے جو سلام کو عام کرتے ہیں، سلام کہتے ہیں، خوش دلی سے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ یہ تو دنیا ہو گئی کہ رحمتیں، برکتیں اور سلامتی مل رہی ہے، اور اس کے بدلے میں اللہ نے جنت میں بھی مقام رکھا ہوا ہے کہ ایسے لوگوں کو جنت عطا فرماؤں گا جو میرے تحفوں کی قدر کرتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، یہ صرف 4 کام آپ نے بتائے تھے وہاں پر، 2 میں نے ذکر کر دیے، اور دونوں کی ذرا تھوڑی سی تفصیل ہم اس میں جائیں گے کہ بھوکھوں کو کھانا کھلانا۔ اب ان چیزوں کو صحابہ کرام نے کیسے سمجھا اور کیسے عمل کیا کہ اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا کہ میں ان سے راضی ہوں، رضی اللہ عنہ، میں ان سے راضی ہو چکا ہوں۔ یوں سمجھو کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ باپ بیٹے کو کہتا ہے کہ بیٹا تو نے میرا دل خوش کر دیا، اللہ کہتے ہیں میں خوش ہو گیا ان لوگوں سے، عمل کا حق ادا کر دیا ان لوگوں نے۔ تو کیسے انہوں نے کھانا کھلائے؟ وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ میرے پاس کوئی مانگنے والا آیا ہے تو پہلے اس کو پوچھیں کہ تو کہاں سے آیا، تجھے کیا ضرورت ہے، ہٹا کٹا ہے تو کما نہیں سکتا ہے، یا کوئی عورت آ گئی ہے تو اس سے 100 سوال کرے گی۔ ہاں 2 نمبریاں ہیں، ان کو پکڑنا بھی چاہیے، لیکن حقدار کو دیتے ہوئے آج کل ماحول یہ ہے کہ دکاندار ہو یا پھر عام بندہ کہیں سفر پہ ہو، جیسے بھی ہو، جب کوئی ہاتھ پھیلاتا ہے نا 100% ضرورت مند بھی ہو تو جیب سے اگر پیسے نکالے تو دیکھتے ہیں سب سے چھوٹا نوٹ کون سا ہے، وہ دینا ہے۔ اگر اتفاقاً سکے ہیں 1-2 روپے والے تو وہ دینے ہیں، سب سے چھوٹا نوٹ۔ حالانکہ یہ صدقہ ہے اور اس کا اجر سب سے زیادہ ہے۔ اللہ نے صدقے کا اجر 700 گنا بڑھا کے رکھا ہوا ہے۔ 100 خرچ کرو گے ہزاروں کا اجر ملے گا، 1 روپیہ خرچ، 1 روپیہ تو 700 کا اجر اللہ دے رہے ہیں۔ اور یہاں بھی بس نہیں، اللہ نے کہا اس سے بھی بڑھا دوں گا تمہارا اخلاص زیادہ ہوگا تو صحابہ کرام نے اس کو سمجھا، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کوئی مانگنے آئے گا۔ صحابہ کرام جن کو اللہ نے دیا تھا وہ رات کے اندھیروں میں چھپ چھپ کے غریبوں کے گھر دے دیا کرتے، کسی کو پتہ نہیں چلتا کون دے گیا۔ اور آج کل تو کسی کو اگر 4 پیسے، بلکہ سبھی کے پاس ہیں، بہت زیادہ الحمدللہ مسلمانوں کے پاس مال ہے، لیکن
اگر کوئی ان میں سے صدقہ کرنے نکلتا بھی ہے تو طریقہ کار ایسے ہوتا ہے کہ وہ پہلے جی تصویر لی جائے گی، ادھر غریب کھڑا ہے، ادھر یہ سیٹھ کھڑا ہوا ہے، اب اس نے کپڑے کا سوٹ دینا ہے یا کچھ تھوڑے پیسے دینے ہیں، اس نے ہاتھ میں پکڑے، اس نے پکڑے، پہلے تصویر ہوگی، اس کی ویڈیو بنے گی، پھر اس کو ہم دیں گے۔ ساری دنیا دیکھے میں نے 4 پیسوں کا خرچہ کیا ہے، خرچہ ہی کہیں گے نا، صدقہ تو نہیں کہہ سکتے۔ تو صحابہ کرام میں ایسا چھپ چھپ کے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی یہی کہا ہے کہ ایسے جو صدقہ کرتا نا کہ ایک ہاتھ سے صدقہ کیا ہے، دوسرے ہاتھ کو پتہ ہی نہیں ہے کس کو کتنا دے دیا ہے، اتنا چھپا کے، تو فرمایا اللہ قیامت کو عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اب کیا ہمارے اندر کچھ ایسا ہے، کبھی ہم نے جا کے دیکھا ہو بھی اللہ نے دیا ہوا الحمدللہ، گھر میں اچھا کھا رہے ہیں، اچھا پہن رہے ہیں، اپنا ذاتی گھر، لوگ کرائے کے مکانوں پہ دھکے کھاتے ہیں، اور لوگوں کے پاس اب آج کی دور کی بات کر رہا ہوں، لوگوں کے پاس اپنے بچوں کو سکول کی ترین پڑھائی کرانے کے لیے پیسے کوئی نہیں ہے، وردیوں کے لیے پیسے نہیں ہیں، کتابوں کے لیے پیسے نہیں ہیں، جوتے لے کے دے پیسے۔ کبھی غور کیا کرے اپنے بچوں کو سکول سے لینے کے لیے جائیں، میرا مشورہ ہے بچوں کو سکول سے لینے کے لیے جائیں، اور جب بچوں کو چھٹی ہوتی ہے نا کچھ دیر انتظار کریں، اور جو بچے نکل رہے ہیں ان کو غور کریں، ایسے بچے آپ کو نظر آئیں گے جن کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوں گے، بڑی پرانی وردی اس نے پہنی ہوئی ہے، اس کے پاس ہے ہی ہے، غربت ایسی ہے۔ ایسے بچے آپ کو نظر آئیں گے جن کے جوتے انتہائی بوسیدہ پرانے پھٹے ہوئے جوتے پہنے ہوئے، تو وہاں کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ حقدار کون ہے، یہی حقدار لے کے دو، اس کو ہدیۃً تحفۃً لے کے دو۔ اپنے بچوں کے لیے کتابیں خرید رہے ہیں، کسی ایک غریب بچے کو فری میں خریدو، یہ ہے اصل صدقہ کہ ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرو۔ اور یہی نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا درس دیا تھا وہاں جا کے، جو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے سنا تھا، کہ آپ نے کہا ضرورت مند کی ضرورت کا خیال کرو۔ امیروں کو کہا تھا کہ تمہیں اللہ نے دیا ہے، غریبوں کا خیال کیا کرو، مانگنے آنے والا نہیں، خود دیکھو کہ کس کو حق، کس کو ضرورت ہے، پتہ چل جاتا ہے۔ کوئی بھی اتنا نہ سمجھ نہیں ہے پیسے والا اس کو پتہ نہ چلتا ہو، ہمیں کاروبار کی بڑی سمجھ ہوتی ہے، ہمیں یہ بھی پتہ چل جاتا ہے میرا کون سا رشتہ دار، میرا کون سا گلی محلے کا ہمسایہ، یا میرے علاقے کا کون سا، یا میری دکان کا ہمسایہ کون ایسا ہے محنت مزدوری کرنے والا، یہاں پاس ہی ہوتا تھا، کتنے مہینوں سے وہ بیمار پڑا ہوا چارپائی پہ، وہی تو کمانے والا تھا، وہ بیمار ہو گیا، کمائے گا کون، کہاں سے آ رہا ہے؟ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کی دعائیاں بھی قرضے سے آ رہی ہیں، اور بڑا جگرا نکال کے ہم جاتے بھی ہیں تیمارداری کے لیے، تو السلام علیکم، وعلیکم السلام، طبیعت ٹھیک ہے جی، پہلے سے بہتر ہے جی الحمدللہ، چلو واپس آ گئے، یہ ہم حال پوچھ کے آئے ہیں۔ تو اس پیسے کو کیا آگ لگانی ہے؟ یہاں صدقہ نہیں کرنا ہے، جو بیمار ایڑیاں رگڑ رہا ہے، دوائی کے لیے پیسے نہیں ہے، اسپتال جانے کے لیے پیسے نہیں ہے، وہ تیرا رشتہ دار بھی ہے، وہ میرا رشتہ دار بھی ہے، اور ہم پھر بھی یہ کریں؟ وہاں نہیں صدقہ تو کہاں کرنا ہے؟ یہ وہ چیزیں ہیں سمجھنے والی ہیں جو اب مسلمانوں میں نہ ہونے کے برابر ہے، خیال ہی نہیں ہے۔ ساتھ کا دکان کا ہمسایہ ہے، گھر کا ہمسایہ ہے، یا کوئی رشتہ دار ہے، بیمار ہے، وہ قرضے میں آ چکا ہے، پتہ ہے کہ اس بندے نے لاکھوں روپیہ قرضہ لیا، کاروبار کے لیے ڈوب گیا بیچارے کا، نہیں کاروبار چلا ہے، بڑا پریشان ہے، اور ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا بڑا ہے، ہاں ہم سے وہ قرضہ مانگے تو بڑی منتوں سے ہم اس کو قرضہ دیں، اللہ کہتے ہیں یہاں قرضہ نہیں، یہاں صدقہ کرو، ہو سکے تو اس کا قرضہ اتار دو، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اور یہاں پر تو اللہ نے اتنا کہہ دیا ہے، اس حد تک اللہ نے کہہ دیا تمہاری جو زکوٰۃ ہے نا، زکوٰۃ اس میں سے لوگوں کے قرضے اتارا کرو۔ قرآن مجید سورۃ توبہ میں اللہ نے جہاں زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے ہیں، اپنے زکوٰۃ کا پیسہ غریبوں کے قرضے اتارا کرو، جو بیچارے قرضوں میں پھنس چکے ہیں، یہ نیکی ہے۔ تو یہ کام اب بدقسمتی سے مسلمانوں میں بہت کم ہے۔ یہ پہلی بات تھی جو کھانا کھلانا، اور دوسرا جو سلام کی بات ہے، اللہ معاف کرے، سلام کا تو معاملہ ایسا ہے ہم مسلمانوں میں، اگر تو کسی نے بوٹ شوٹ کپڑا شپڑا اچھا پہنا، گاڑی اچھی ہے، پھر تو سلام کا جواب کیا، گلے ملنے کو تیار ہے۔ اور اگر کوئی بیچارہ ریڈی والا ہے، کوئی محنت مزدوری کرنے والا، اس کے کپڑے اچھے ستھرے نہیں ہیں، تو وہ سلام کہیں بھی ادھر کو گزر جائیں گے، اس کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں۔ ہاتھ ملانا بڑی دور کی بات ہے، ملائیں گے تو اتنا ہاتھ ملاتے ہیں بس، غریب ہے نا بیچارہ، اتنا ہاتھ ملائیں گے، امیر ہے تو گلے لگائیں گے۔
وہ چھابڑی فروش ہے بیچارہ، سائیکل پہ کچھ بیچ رہا ہے، اس نے سلام کہہ دیا ہے، پرواہ کوئی نہیں ہے۔ اور اگر کسی کار والے نے سلام کہہ دیا ہے، وعلیکم السلام جناب کیا حال ہے، جانتے بھی نہیں ہے اس کو، تو یہ فرق اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ نے جو کہا نا سلام کو عام کرو، تو کوئی بھی مسلمان ہو اس کے سلام کا جواب بھی خوشی سے دیا کرو اور سلام بھی خوشی سے کہا کرو، یہ ہے سلام کو عام کرنا۔ اور یہ ساری وضاحتیں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان کی ہوئی ہیں۔ تو یہ دو کام، محشر اور قیامت کی سختیوں سے بچنا چاہتے ہیں تو 4 کام آپ نے بتائے ہیں، جن میں سے پہلے یہ 2 کام ابھی بھی یاد بھی رکھنے ہیں۔ بھوکوں کو کھانا کھلانا، ضرورت مند کی ضرورت کا خیال کرنا، پہلا کام۔ میں بار بار اس لیے دہرا رہا ہوں، یہ چیزیں یاد رہنے، اکثر یہ ہوتا ہے بیان ہوا ختم ہوا پتہ نہیں کیا بیان ہوا، 1-2 چیزیں یاد ہوتی ہیں۔ دوسرا سلام کو عام کرنا۔ تیسرا آپ نے فرمایا تھا کہ وصل الارحام، رشتہ داریاں نہ توڑا کرو۔ آج کل کیا ہے، سگے بھائی ہوتے ہیں، تھوڑی سی بحث ہوئی کسی بات پہ، سلام دعا ختم، مرنا جینا ختم۔ سگے رشتہ دار ہوتے ہیں، بڑے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، چاچو ماموں خالو بیٹے ان کے، وہ خود ایسے رشتے ہوتے ہیں جو اللہ نے بنائے۔ یہ خون کے رشتے کون بناتا ہے؟ دوستیاں ہم بناتے ہیں، خون کے رشتے اللہ بناتا ہے۔ جو جہاں پیدا ہوا وہاں کے رشتہ دار کس نے بنا دی؟ اللہ نے بنا دی ہے۔ اب یہ رشتہ کبھی ٹوٹنے لگے، کوئی بھی رشتہ ان میں سے جو خون کے رشتے ہیں ٹوٹنے لگے، اللہ کا حکم ہے فوراً جوڑو ان کو۔ کہیں انبن ہوگی، غلطی اس کی بھی ہے، تم جا کے معافی مانگ لو، صلہ رحمی کی نیت سے اللہ ڈبل اجر عطا فرمائیں گے۔ لیکن یہاں تو غلطی بھی اپنی ہوتی ہے، ضد بھی اپنی ہوتی ہے، اور اڑ جاتے ہیں ایسے کہ سلام تک ختم۔ اور باہر کسی سے جھگڑا ہو جائے جس کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں، دوسرے تیسرے دن اس کی ہم سلام کا جواب بھی دیں گے، ملاقات بھی ہوگی، دکان پہ آ گیا تھا، گاہک بھی ہیں، ہم گاہک ہیں تو وہ دکاندار بھی ہے، سارا کچھ ٹھیک چلے گا، لیکن اپنے بھائی سے تھوڑی بات ہوگی، وہاں سلام ختم۔ جو رشتہ اللہ نے بنایا وہ تو 1 منٹ میں ختم کر دیتے ہیں، اور جو خود بنائے ہیں اپنے مقصد کے لیے وہ ہمارے پھر بھی کامیاب رہتے ہیں اور باقی رہتے ہیں، اور یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کو پسند کیا ہے کہ جو میں نے رشتے بنا دیے ہیں، کبھی ٹوٹنے لگے بھی تو اس کو جوڑ دیا، ٹوٹ بھی جائے تو اس کو جوڑنا، یہ صلہ رحمی۔ کئی بھائی ایسے ہیں، بہن بھائی ایسے ہیں، کبھی کو بات ہوئی، بڑے بڑے ہو گئے، اولادوں والے ہو گئے، کو تھوڑی بہت بات ہوئی تھی، وہ سال 2 سال 10 سال ایک دوسرے سے ملے ہی کبھی نہیں ہے۔ فلاں جگہ پہ اس نے مجھے یہ کہہ دیا تھا، میں نے یہ کہا، اس نے یہ کہا تھا، بس یہ کہنے کہانے پر اتنی لمبی وہ جو نا جھگڑے بنا کے بیٹھ جاتے، تو رشتہ داریاں ختم کی ہوئی ہیں، اور یہ اللہ کو پسند۔ تیسرا آپ نے کیا فرمایا کہ رشتہ داری کو جوڑنا ہے۔ اور چوتھا اور آخری کام آپ نے فرمایا کہ صلوا والناس نیام، جب لوگ سو رہے ہو نا نماز پڑھا کرو، تہجد کی نماز۔ اللہ کو بندہ بڑا پیارا لگتا ہے جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں وہ سجدہ کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ کو کیا محتاجی ہے ہماری عبادت کی؟ نہیں، اللہ کو تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے۔ اب یہ نفلی نماز ہے، تہجد کی نماز نفلی نماز ہے، لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی نہیں چھوڑی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کو پسند ہی اتنی ہے۔ اللہ کو بندہ بڑا پیارا لگتا ہے جو اللہ کے حضور راتوں کو آ کے جھکتا ہے، سجدے کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، قیام کرتا ہے، اور یہاں آپ نے کوئی شرط نہیں لگائی کہ اتنی رکعتیں پڑھنی ہے۔ صلوا والناس نیام، جب لوگ سو جائیں تو نماز پڑھو، 2 رکعتیں ہی پڑھ لو، تمہارا نام لکھ دیا جائے گا ان لوگوں میں۔ جتنی استطاعت ہمت ہے ضرور کرو، یہ بہت بڑا نیک عمل ہے۔ اب یہ 4 کام ہیں میں نے بتا دی، ابھی آپ لوگوں نے بتانے ہیں۔ پہلا کام کیا ہے بھلا؟ بھوکوں کو کھانا کھلانا، ضرورت مند کی ضرورت کا خیال کر، غریبوں کا خیال کرنا۔ دوسرا کام سلام کو عام کرنا، کوئی فرق نہ کرو، غریب ہے، امیر ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، سلام کہو، اور سلام کا جواب خوش دلی سے دینا چاہیے۔ نمبر 3 صلہ رحمی کرنی ہے، رشتہ داریوں کو جوڑنا ہے، کبھی ٹوٹ جائیں پوری کوشش کیا کریں۔ ہماری انبن نہیں ہوئی ہے، ہمیں پتہ چلا ہے کہ ہمارے رشتہ داروں میں کوئی اور 2 بندے جھگڑ پڑے ہیں، وہ بولتے نہیں ہیں، اتنی دیر ہو گئی ہے ان کو، سلو کے لیے پوری ایڈی چوٹی کا زور لگاؤ، یہ بہت بڑا نیک عمل ہے سلو کرانا۔
اور چوتھا کام تہجد کی نماز۔ میرے بھائیو یہ کسی مولوی صاحب کے لیے ضروری نہیں ہے، امام صاحب پڑھیں گے، مولوی صاحب پڑھیں گے، حافظ صاحب پڑھیں گے، ہر بندے کے لیے ضروری ہے۔ بھئی ہر بندہ اللہ کا قریبی بننا چاہتا ہے کہ نہیں؟ اللہ کی محبت چاہتے ہیں کہ نہیں؟ تو یہ بہترین طریقہ ہے اللہ کے قریب ہونے کا۔ اب اس کے بعد نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے؟ تدخل الجنت بسلام۔ یہ چار کام کرتے ہوئے زندگی گزار دو، قیامت کی کوئی سختی تمہارے سامنے آئے گی نہیں۔ تدخل الجنت بسلام، سلامتی کے ساتھ، عزت کے ساتھ تم جنت میں چلے جاؤ گے، پرسکون انداز میں اللہ تمہیں جنت عطا فرمائیں گے۔ اب ذرا بتاؤ کہ یہ چاروں کام ایسے ہیں کہ ہم کر نہ سکتے ہیں؟ کون بندہ ایسا ہے جو کہتا ہے میں یہ چاروں کام کر ہی نہیں سکتا، میرے پاس تو طاقت ہی نہیں ہے؟ بھئی جتنا کسی کے پاس ہے اتنا تو کرو نا۔ سلام کہنے کے لیے کیا کسی دوسرے کی مدد کی ضرورت ہے؟ صدقہ کرنے کے لیے جس کی اللہ نے کوئی حد ہی نہیں رکھی ہے، 1 روپیہ کرو، 1 لاکھ کرو، جتنا مرضی کرو، ہمیں کسی دوسرے کی ضرورت ہے؟ نہیں۔ اور تیسرا کام صلہ رحمی کرنی ہے، کسی دوسرے کی ضرورت ہے؟ نہیں۔ تہجد پڑھنی ہے، خود پڑھنی ہے، کسی دوسرے، یعنی کہ سارے کام ہر بندہ خود، یعنی کہ ہر بندہ اپنی جنت خود کما سکتا ہے۔ قیامت کی تمام ہولناکیوں اور سختیوں سے بندہ بآسانی صرف 4 کام کر کے بچ سکتا ہے۔ اور ابھی سے نیت کریں، ارادہ کریں، اللہ کے ساتھ وعدہ کریں کہ یہ ہم نے یہ جو فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا ہے، آج کے بعد اس پر تو عمل لازمی کریں گے جتنا ہو سکے۔ جب نیت کر لیتی ہے نا تو عمل لکھ لیا جاتا ہے، جب نیت کر لیتے ہیں عمل لکھ لیا جاتا ہے، پھر جب کریں گے اللہ 10 گنا بڑھا دیں گے، اس کو اجر 10 گنا اللہ عطا فرمائیں گے، تو جنت بآسانی مل جائے گی، وگرنہ وہاں پہ بڑے بڑے جگرے والے بھی ڈول جائیں گے، اتنی سختیاں ہیں قیامت کی۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔